نہیں زحمت نہیں ہے، عادت اس پر رکھیں کیا؟ دیکھیے نیچے بیٹھ جائیں، نہیں آپ اوپر ہی رہیں گے نیچے. نعرہ حیدری 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 باز بلند تلوار. صحیح ہے. آواز نہیں کچھ کریں، صحیح آواز. نعرہ سلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی و مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ الطاف جہاں بنت ابن حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے اندازہ ہے اور یقین بھی ہے آپ حضرات تھکے ہوئے اور تاخیر بھی ہوئی، لیکن اتنی تاخیر نہیں کہ جس میں صلوات بڑی آہستہ سے ہوئی ہیں.
انشاءاللہ اس سال اپنے اس سال کی سب سے چھوٹی مجلس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. یہ وعدہ ہے کہ چھوٹی مجلس اب اس سال کی، اب دیکھتے کتنے منٹ کی ہوتی ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اصال ثواب کی مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو اصال ثواب کی مجلسوں میں ڈسکس ہوتے ہیں. اس کی ایک خاص وجہ ہے، خاص کر کے موضوع موت، جو دوسری جگہوں پر شاید وہ موقعیت نہیں ہوتی جہاں ان موضوعات کو چھیڑا جائے، لیکن اصال ثواب کی موت میں، اصال ثواب کی مجلس میں موت کا تذکرہ کہیں نہ کہیں حق مجلس میں بھی شمار ہو جاتا ہے. موت کا تذکرہ ویسے ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کثرت سے موت کا تذکرہ کریں، کثرت سے موت کو یاد کریں. مولا سے پوچھا گیا مولا کیا وجہ ہے کہ انسان کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا رہے؟ حضرت نے اپنے الفاظ میں جواب دیا. حضرت کے الفاظ کا خلاصہ میری زبان میں. حضرت نے اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کثرت سے موت کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے، وہ جو کبھی کبھی انسان کے اندر فرعونیت ابھرنے لگتی ہے، موت کا تذکرہ اس فرعونیت کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موت کا تذکرہ اس فرعونیت، اس گھمنڈ، اس غرور کو، چاہے وہ ایک دن کے لیے ہو، 2 دن کے لیے ہو، کم سے کم یہ تو ہوتا ہے جب علاقے میں کوئی موت ہوتی ہے تو کم سے کم ایک رات یا ایک دن یا 2-4 دن انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح موت کا کثرت سے ذکر انسان کو خوف زدہ رکھتا ہے. انسان اس چیز کو یاد کرتا ہے جو چیز اس کے ساتھ ہونے والی ہے. انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اپنے وجود کی طرف دیکھتا ہے کہ جناب والا تمہیں کس وجود پہ اتنا غرور ہے، کس وجود پہ اتنا گھمنڈ ہے. مثال کے طور پہ فلاں صاحب اتنی جائیداد کے مالک تھے، اتنی بڑی پراپرٹی رکھتے تھے، اتنا بڑا عہدہ تھا، اتنا بڑا مقام تھا، اتنی بڑی منزلت تھی. آج وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا نام و نشان تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ جو تمہارے پاس ہم نے سب کچھ دیا، یہ جو ہماری نعمتیں تمہارے پاس ہیں، یہ جو دنیاوی اثاثے تمہارے پاس ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے جو تم نے راہ خدا میں کسب کیا. وہ چیزیں تمہاری زندگی میں باقی رہیں گی. باقی وہ تمام چیزیں، وہ تمام اثاثے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے ہمیں ملے، وہ سارے کے سارے اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اثاثوں کا رکھنا غلط نہیں ہے، ان اثاثوں میں اپنے آپ کو محو کرنا غلط ہے. ان اثاثوں کو رکھیں. اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا، یہی وجہ ہے معصومین علیہ السلام نے اچھی زندگی گزارنے سے نہیں روکا. اگر آپ کو بعض اوقات بعض سمجھانے کے لیے آ جائیں کہ جناب والا یہ اتنا خوبصورت اور مہنگا عطر لگانے کی کیا ضرورت، آپ کہیے کہ جناب والا مولا نے حکم دیا ہے اگر لاکھ روپے کی خوشبو ملے تو تم لگاؤ، اگر تمہاری حیثیت ہے تو تم لگاؤ. دنیاوی اثاثوں سے اہل بیت اطہار نے آپ کو روکا نہیں. اور یہ بھی ذیل میں بات عرض کرتا چلو، دھیرے دھیرے موضوع شروع ہو رہا ہے اور آپ حضرات کی سماعتیں بھی میری طرف متوجہ ہو رہی ہیں. دنیاوی اثاثوں سے روکا نہیں گیا، دنیاوی آرائشوں سے آپ کو منع نہیں کیا گیا. اپنے آپ کو دنیا میں محو نہ کریں، اس چیز سے آپ کو روکا گیا. وگرنہ اہل بیت علیہ السلام آپ کو فرماتے نظر آئیں گے. مولا نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں خوب ڈھیر ساری کھیتی دی، اللہ نے تمہیں بہت ساری پراپرٹیاں دی، کس لیے دی؟ اب آپ کہیے جناب والا یہ پراپرٹی اللہ نے دی، اس پراپرٹی کی انکم آتی رہے. پھر آپ کہیں گے جناب اس انکم کا کیا کریں گے کہ اس
इनकम से 2 बीघा और खरीदेंगे, फिर 2 बीघा का प्रॉफिट आता है, फिर आपसे पूछा जाए उसका क्या करेंगे, आप कहेंगे जनाब 2 बीघा और खरीदेंगे। जिंदगी भर आप खरीदते रहेंगे। अच्छा बताओ, माशाल्लाह से बहुत सारे अक्लमंद अपनी अपनी मशवरा देने वाले आप लोगों के पास आएंगे और मशवरा देंगे, लेकिन छोटा सा सवाल, ये जो आप कर रहे हैं इस्लामी नुक्ते नजर से ये सही है? ये जो आप कर रहे हैं इस्लामी नुक्ते नजर से ये सही नहीं? मौलाना ने फरमाया इसमें कोई इसराफ नहीं। बस मैं बात को शुरू कर रहा हूं। मौलाना ने फरमाया अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो तुम्हारी दौलत कम से कम 3 चीजों में नजर आनी चाहिए। कम से कम 3 चीजों में नजर आनी चाहिए। पहला, आपकी सवारी अच्छी हो, आपकी सवारी अच्छी हो। दूसरा, आपका लिबास अच्छा हो। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने आपको करोड़ों से नवाजा है। देखिए, ज़ुहद और तक़वा एक अलग शय है। इंसान वाक़िअन लिवजहिल्लाह अगर खुदा के लिए कुछ करे वो कहा जाएगा ज़ुहद और तक़वा। लेकिन मिसाल के तौर पे अल्लाह ने खूब अच्छी वेल्थ आपको दी हुई है, गुड मनी आपके पास है, अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन उसके बावजूद फटे हुए कपड़े ना तक। देखिए, अब मिसाल के तौर पे इंसान नमाजी भी नहीं है, रोजेदार भी नहीं है, फिर उसके इस फेल को हम तकवा कहां से समझेंगे? अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह ने तुम्हें नेमत से नवाजा है, तुम्हारे पास दौलत दी है, तुम्हें रिज्क दिया है, तो कम से कम 3 चीजों में नजर आना चाहिए। पहला, आपकी सवारी अच्छी हो। दूसरा, आपका लिबास अच्छा हो। ये फर्क है अली वालों में और शामियों में। हजरत अमीर का लिबास और उस तरफ अमीर शाम का लिबास, दोनों लिबासों का फर्क देखिए। अमीर शाम लिबास फटा पहनता था, हजरत अमीरुल मोमिनीन लिबास कीमती पहनते थे। परेशान हो रहे? परेशान ना होइए। वो फटा लिबास ऊपर पहनता था, अंदर कीमती लिबास पहनता था। हजरत अमीर अंदर फटा हुआ लिबास पहनते थे, ऊपर कीमती लिबास पहनते थे। यानी अपने आप को अगर ज़ुहद और तक़वा है, ज़ुहद और तक़वा अपनी जात के लिए, ये हजरत अमीर की तालीम है। आपका लिबास अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आपकी ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए। आपका खान पान, अगर अपनी ज़बान में कहे तो खान पान आपका अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ने आपको नेमतों से नवाजा, उन नेमतों का इस्तिफादा करें। रोज़े महशर, मैंने इन्हीं गुनहगार आंखों से रिवायतें देखी, रोज़े महशर अगर अल्लाह ने किसी को नेमत दी, उस नेमत का इस्तेमाल नहीं किया तो इसका इस्तेमाल न करने के हवाले से सवाल किया जाएगा कि जनाबे वाला आपने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुम्हारे पास है ये सारा का सारा इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम जब इस दुनिया से जाओगे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी औलादों का साथ छूट जाएगा, तुम्हारी औलाद तुम्हें अपने कांधों पे बुलंद करेगी, कब्रिस्तान के दरवाजे पे ले जाकर छोड़ देगी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। ये प्रॉपर्टियां, ये बैंक, ये बैलेंस, ये दुनिया की आराइशें, ये सारी की सारी इसी दुनिया में रह जाएंगी। वो चीज जो तुम्हारे साथ बाकी रहेगी वो होगा तुम्हारा अमल, वो होगा तुम्हारा इखलास, वो होगा तुम्हारा तक़वा। वरना मरने के बाद सारी की सारी चीजें यही रखी रह जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में जुमला कहा था, मौत का तज़किरा और मौत के बाद के हालात इसलिए जरूरी है। वो जो इंसान के अंदर थोड़ी मोड़ी फिरौनियत, गुरूर, घमंड, तकब्बुर पैदा हो जाए तो इन बातों को सुनने के बाद उस गुरूर, उस तकब्बुर और उस फिरौनियत में कमी पैदा हो जाए, इसलिए मौत का तज़किरा जरूरी है। हजरत तशरीफ फरमा थे, बड़े खूबसूरत ये अल्फाज है रसूल आज़म से। हजरत तशरीफ फरमा थे, अस्हाब रसूल गिरामी को घेरे हुए बैठे थे। हजरत ने फरमाया, तुम्हें पता है तुम्हारे मुर्दे का क्या हाल है? तुम बड़ा खुश हो ना, तुम्हारा मुर्दा इस दुनिया से चला गया, लेकिन तुम्हें नहीं खबर तुम्हारा मुर्दा जब इस दुनिया से जाता है कब्र में उसके क्या हालात हैं, कैसे कब्र में वो सरवाइव कर रहा है। देखिए, इससे पहले मैं एक मुकद्दमा आप हज़रात की खिदमत में अर्ज कर दूं। माशाअल्लाह से सारे वो अफराद तशरीफ फरमा है कि जिनका मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन है,
ہے نا سب کا یقین کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اس زندگی پر ہر انسان کا یقین ہے. اب آئیے بسم اللہ میرے ساتھ. رسول گرامی نے فرمایا اصحاب کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا مردہ کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا غریب ہے، کتنا فقیر ہے. تم یہاں بیٹھ کے مذاق کر رہے ہو، تم مردے کی باتوں کو یاد کر کر کے ہنس رہے ہو. رسول گرامی نے فرمایا محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے، یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک گھر میں جب کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیٹیگری مشخص ہے، کہتے جناب وہ دیکھو چیخ چیخ کے رو رہا ہے وہ بیٹی ہے، وہ دیکھو چلا چلا کے رو رہا ہے وہ بیٹا ہے، وہ دیکھیں مثال کے طور پہ سینوں پہ ہاتھ مار مار کے رو رہا ہے وہ شوہر ہے. پھر کہا جاتا ہے ان میں سے محبت زیادہ کون کرتا ہے؟ جو زیادہ مثال کے طور پہ زمین پہ لوٹ رہا ہو، اپنے بالوں کو بکھرائے ہوا ہو. تو گاؤں والے کہیں گے جناب دیکھو یہ مرد مومن سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے. لیکن رسول گرامی نے تمہارے اس قاعدے کو بالکل پلٹ دیا کہ کسی کے رونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مردے سے محبت کرتا تھا. بھائی رسول گرامی کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا یا رسول اللہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ فلاں شخص مرد مومن سے یا مرحوم سے مرحومہ سے محبت کرتا تھا؟ حضرت کے کیا خوبصورت جملات، اپنے دامن میں باندھیے ان جملات کو. رسول گرامی نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر. اگر تمہیں اپنے مردوں سے محبت ہے تو ان کی باتیں کر کر کے مذاق نہ اڑاؤ، ان کی باتیں کر کر کے ہنسو نہیں، تفریح نہ کرو. اگر مردوں سے محبت ہے تو انہیں خیر و خیرات سے یاد کرو. ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کی طرف سے نمازیں پڑھو، ان کی قبر پہ جاؤ، پھر تمہاری محبت ثابت ہوگی. اب آپ بیٹھے رہیے مثال کے طور پہ کھٹیا پہ اور 50 عورتوں کا آپ انتظار کرتے رہیے، وہ آ رہی رو رہی ہے، روتے رہیے. آپ ایک سال بیٹھے بیٹھے روتے رہیے. آپ کے رونے سے اس مردے کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. وہ معاملہ ابا عبداللہ حسین کا ہے جہاں آپ کا ایک ایک قطرہ جنت کے درجات بلند کرے گا. حسین کا وہ معاملہ آقا عبداللہ حسین کا ہے. وگرنہ آپ کے رونے سے جناب والا آپ کے مردوں کو، اب میں وہ مسائل یعنی بیان کرنا چاہتا وگرنہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی. آداب میت کم سے کم ہمارا فرض ہے. ظاہر سی بات ہے ہم بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہیں، میں بس بیان کرنے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، وگرنہ ہم سارے کے سارے ایک ہی ہیں، ایک ہی تھالی کے بیگن ہیں. ہمیں اگر آداب میت کے اطراف کے کیسے حالات ہونے چاہیے، کس انداز میں کس مقدار میں رونا چاہیے، کس مقدار میں رونا نہیں چاہیے، آداب ہے. کون سر کے بال کھول سکتا ہے، کون نہیں کھول سکتا. اگر باپ ہے تو اپنے بیٹے کے جنازے پہ کس طرح رو سکتا ہے، سارے شرط و شرائط ہے. ایک معاملہ حسین کا ہے جہاں کوئی قید و بندش نہیں، کوئی قید و بندش نہیں. وگرنہ ہمارے اور آپ کے مردوں پر قید و بندش ہے. آپ مثال کے طور پہ جس طرح روز عاشورہ امام حسین پہ روتے ہیں، جناب آپ اس طرح اپنے جوان بیٹے کی میت پہ نہیں رو سکتے. میں ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام تشریف فرمائے، آپ نہیں رو سکتے. ایک حد ہے، ایک مقدار ہے. آداب میت آپ کا مردہ چلا گیا اس دنیا سے، آپ ممکن ہے ظاہری طور پر غمزدہ ہو، پریشان ہو، لیکن تم سے زیادہ پریشانیاں اس مردے کی ہیں، تم سے زیادہ پریشان وہ ہے. ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے آداب. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کے ساتھ. آپ چھوٹے چھوٹے سے آداب پہ غور کریں. آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کے مردوں کے ساتھ جسارت ہوتی ہے، کس طرح سے آپ کے مردوں کی بے احترامی ہوتی ہے. میں دنیا کے مختلف ممالک میں گیا، میں نے دیکھے بہت پڑھے لکھے افراد، علاموں، مجتہدوں
صالحین کے بیٹے. مثال کے طور پہ ابھی تھوڑے دن پہلے لندن میں ایک بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہوا. بیٹے کربلا یہ محلہ میں تھے یا ان کا دوسرا بیٹا کسی اور ملک میں تھا. 11 سے 12 دن ان کے جنازے کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا. یا ابھی تھوڑے دن پہلے میں شارجہ دبئی میں تھا, وہاں ایک جنازہ 45 دن رکھا رہا, صرف اس لیے کہ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں. میں گزارش کر دوں, ایک زمانے میں نے کسی کے سامنے کہا تھا کہ میری ایک وصیت ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو مثال کے طور پہ یہاں لے کے آنا. ہمارے بڑے اچھے عالم دین اور دوست کہنے لگے جناب خبردار اس طرح کی وصیت ہرگز نہ کرنا, دعا کرو جہاں کوئی اتفاق ہو وہی تمہیں دفنا دیا جائے, وہی دفنا دیا جائے. وگرنہ آپ دیکھیں مردوں کی کتنی بے احترامی ہوتی ہے, خاص کر کے جو بیرون ملک مرتے ہیں ان کے جنازے کم سے کم ہفتے اور 2 ہفتے اور 3 ہفتوں میں ملکوں میں پہنچ پاتے ہیں. اچھا سوال کس کے اوپر ہے؟ مردے کے اوپر. مردہ چلا گیا دنیا سے, ذمہ دار آپ ہیں. وہ جس بیٹی کا آپ انتظار کر رہے وہ بیٹی کیا کرے گی آگے؟ 2 منٹ کے لیے چہرہ دیکھے گی, 5 منٹ روئے گی اور تشییع جنازہ کے انتظامات اور دفنا کیا جائے گا. اس 5 منٹ کے لیے آپ مردے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ظلم کر رہے ہیں. خلاصہ مردوں کا احترام کیا جائے, میت کا احترام کیا جائے. آئیے اس روایت کی طرف. رسول گرامی تشریف فرما تھے, حضرت نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تمہارا مردہ کتنا بے بس ہے, کتنا لاچار ہے, کتنا غریب ہے, کتنا مسکین ہے, کتنا بڑا فقیر ہے تمہارا مردہ, اگر تمہیں احساس ہو جائے تو تم اپنے مردے پر بیٹھ کر خون کے آنسو بہاؤ گے. تمہیں اگر تمہارے مردے کی حالت پتہ چل جائے, میں کہوں گا یا رسول اللہ ہمیں تو مردوں کی حالت کا اندازہ نہیں, لیکن آپ تو قبروں کا حال جانتے ہیں نا, رسول گرامی جانتے. اب رسول گرامی نے بیان کرنا شروع کیا, اصحاب کو قریب کیا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مرنے کے بعد تمہارے مردوں کی حالت کیا ہوتی ہے. میں اپنے الفاظ میں کہوں تمہارے باپ کی حالت کیا ہوتی ہے, تمہاری زوجہ کی حالت کیا ہوتی ہے, تمہارے بیٹے کی حالت کیا ہوتی ہے, تمہارے شوہر کی حالت کیا ہوتی ہے, تمہارے دادا اور نانا کی حالت کیا ہوتی ہے مرنے کے بعد. رسول گرامی نے فرمایا کہ سنو, شب جمعہ یہ یوم جمعہ یہ جو آپ کو بڑے بڑے ترم خان نظر آتے ہیں, مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے یہ دیکھو ملٹی ملینر ہے, بلینر ہے, اللہ نے انہیں بڑا پیسہ دیا ہے, بڑے پیسوں سے نوازا ہے. میں کہوں گا خاک ہے ایسے پیسے پر جس کا باپ مرنے کے بعد دہلیز پر فقیر بن کے آئے. خاک ہے ایسے پیسے پر. رسول گرامی نے فرمایا کہ سنو تمہارا مردہ کتنا بے بس ہے, غریب ہے, لاچار ہے, کہ شب جمعہ یا روز جمعہ تمہارا مردہ تمہاری دہلیز پہ آتا ہے, آنے کے بعد گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اے میرے بیٹے کہاں گئی وہ ہماری شفقت. مثال کے طور پہ آئی فون 17 لانچ ہوا, میں نے فوراً اپڈیٹ کیا نا, تمہیں مثال کے طور پہ ایک اچھی بائک چاہیے تھی نا, میں نے فلاں سے قرضہ لیا, فلاں سے قرضہ لیا, میں نے تمہاری خواہش پوری کی نا. تم نے مثال کے طور پہ BMW کی سفارش کی, گزارش کی, میں نے کہاں سے پیسے جوڑے, کتنا لون لیا, لیکن تمہیں اچھی گاڑی دلوائی تاکہ جب تم دوستوں میں کھڑے ہو تو یہ کہہ سکو کہ میرے والد صاحب نے اتنا میرے ساتھ کیا. تم نے خواہش کی تھی نا مجھے اچھی یونیورسٹی میں بھیجو, میں نے 1 کروڑ تمہاری پڑھائی پہ خرچ کر دیا, اچھی یونیورسٹی میں بھیجا. اے میرے بیٹے, اے میرے لال, اے میرے جگر کے ٹکڑے, میں تیری دہلیز پہ آیا ہوں. اے میری زوجہ, میں نے مثال کے طور پہ 10 تولے سونا دلوایا نا تجھے. اے میرے دوستوں, پوری رات تمہارے ساتھ گھوما کرتا تھا. اے میرے عزیزوں, پوری رات تمہارے ساتھ گلی کے کسی نکڑ پہ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. بڑی دوستی تھی نا ہماری. تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا جب تک تم ہم سے ملاقات نہیں کرتے تھے. کیا تمہارے درمیان کوئی ہے, میرا بیٹا, میری زوجہ, میرے جگر کے ٹکڑے, میرے باپ, میرے رشتہ داروں, میرے دوستوں, کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو 1 درہم مجھے دے دے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو 1 خوراک کھانا مجھے دے دے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو 1 لباس مجھے دے دے؟ میں کہوں گا یہ جو دہلیز پہ آیا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے
کل تک جس کے سائن کے بغیر چیک پاس نہیں ہوتا تھا، کل تک گھر میں اسی کا حکم چلتا تھا، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوا کرتا تھا. یہ وہ ہے تمہاری دہلیز پر جس کے پاس گاڑیوں کی چابی، ٹریکٹر کی چابی، مثال کے طور پہ گھروں کی چابی اور تجوریوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی. یہ وہی ہے. لیکن اللہ نے مرنے کے بعد فوراً اسی دہلیز پر فقیر بنا کے بھیج دیا، فقیر بنا کر بھیج دیا. جو بچہ پاکٹ منی لیا کرتا تھا نا، جیب خرچہ لیا کرتا تھا نا، یہ باپ جس نے پوری زندگی اپنے اولاد کے لیے سارے کارنامے کیے، حلال حرام سب کچھ کیا تاکہ اولاد کو راضی کر سکے. مگر میں اپنے ہاتھوں کو جوڑوں گا ماشاءاللہ سے، سن رسیدہ تشریف فرمائے، میرے بھی والدین ہیں، چچا ہے، رشتہ دار ہیں، سارے بیٹھے ہوئے. میں آپ سے پوچھوں گا، ایک 45-50 سال کے انسان کی خواہش کیا ہے؟ ہم میں محترم تشریف فرمائے، میں دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ کوئی خواہش نہیں ہے. موبائل اگر پرانا ہے، اسکرین ٹوٹی ہے تو اسی اسکرین ٹوٹے ہوئے موبائل پہ ٹیپ لگا کے چلایا جا رہا ہے. لیکن بچے کے پاس اگر 2 دن 3 دن یہ محسوس ہو جائے کہ اسے چلانے میں تکلیف ہو رہی، خود نہیں باپ خریدتا ہے، اس بچے کو خریدوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے یا نہیں؟ ایک 40 یا 50 سال کے انسان کی اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اس کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ اس کی اولاد خوش رہے، اس کی بیوی خوش رہے. اور یہی وجہ ہے انسان جو غلط پیسوں کی طرف جاتا ہے وہ بھی صرف اس لیے تاکہ بیوی کو خوش کر سکے، بچوں کو خوش کر سکے، رشتہ داروں کو خوش کر سکے، 4 لوگوں کو گھر بلا سکے، 4 لوگوں کو پیسے دے سکے، 4 لوگوں سے پیسے دے سکے. یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. اب آئیے رسول گرامی کے جملات، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا سنو، تمہارا مردہ تمہاری دہلیز پر فقیر بن کے آتا ہے. یاد کرو اپنے مردوں کو، یاد کرو ان بزرگوں کو جنہوں نے آپ کو پالا پوسا اور دنیا سے چلے گئے، کہ تمہارا مردہ شب جمعہ یا روز جمعہ تمہاری دہلیز پہ آتا اور آنے کے بعد جھولی پھیلا کے بھیک مانگتا. اے میرے بیٹے، اے میرے نور چشم، کیا تم 1 روپیہ میری طرف سے نہیں دے سکتے؟ ہمیں یار جاؤ کسی فقیر کو ڈھونڈو، 1 روپیہ دے دو، کہہ دو اس کا ثواب میرے والد صاحب کو ملے. جا کے کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دو میری طرف سے، اس کا ثواب مجھے ملے. کسی بے لباس کو لباس دے دو میری طرف سے، مجھے ملے. کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں؟ میں نے کیا نہیں کیا، میں نے کیا نہیں کیا. تمہاری شادیاں میں نے کروائی، کھیت گروی رکھے لیکن شادیاں کروائی میں نے کیا. کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں، کوئی جری نہیں ہے؟ الیس منکم رجل رشید، کوئی جوان مرد نہیں ہے، کسی کو میری فکر نہیں ہے. اب آئیے وہی جملات جو آخر میں انسان ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے. رسول گرامی فرماتے جب یہ مردہ اپنے گھر پہ جاتا ہے شب جمعہ، جمعرات یا جمعے کے دن، اب ظاہر سی بات ہے ہر گھر سے کچھ لے کے تو واپس آتا نہیں. بہت سارے گھر ہیں کہ جن کے گھروں سے یہ مردہ خالی ہاتھ جاتا ہے. کہتے مردہ، یہ مرد مومن کی روح گھر کے آنگن میں کھڑی ہو جاتی کہ واہ، میں تمہاری دہلیز پہ مارنے کے لیے آیا، تم سارے کے سارے آپس میں لڑ رہے، کسی کو فکر نہیں کہ قبر میں مردے کی کیا حالت ہوتی ہوگی. 70 سال تمہارے ساتھ میں نے گزار دیے، 90 سال تمہارے ساتھ میں نے گزار دیے. کہتے مرد مومن کی روح گھر کے آنگن میں کھڑی ہوتی ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہے وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، اللہ نے تمہاری عقل کو ختم کر دیا. کہاں گئی تمہاری دولت، کہاں گئی تمہاری پراپرٹی، کہاں گئی تمہاری شہرت، کہاں گیا تمہارا پروٹوکول. 10 لوگوں کے ساتھ چلا کرتے تھے نا، 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے، کہاں گیا تمہارا پروٹوکول. حضرت فرماتے مرد مومن گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے اوپر لعنتیں کرنے لگتا ہے. کہتا وائے ہو مجھ پر، نفرین ہو مجھ پر. کیوں نفرین؟ کہتا دیکھ رہے ہو مال و دولت میرا، یہ پیسے میری، یہ گاڑیاں میری، یہ گھر میں نے اپنی زندگی میں بنایا، یہ پراپرٹیاں میں نے جمع کی، ساری چیزوں کا حساب قبر میں میں دے رہا ہوں، عیاشیاں تم کر رہے ہو. قبر
عیاشیاں تم کر رہے ہو، مزے تم کر رہے ہو، لیکن اس مزے میں تم حاضر نہیں ہو۔ 2 لقمے میرے لیے بھجوا دو، کسی غریب کو مثال کے طور پہ 10 روپے 20 روپے کا کھانا کھلا دو، یہ یاد کرتے ہوئے کہ اس کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچے۔ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ رسول گرامی کے الفاظ ہیں، کہتے رسول جیسے جیسے بیان کرتے جاتے تھے صحابہ روتے جاتے تھے۔ یہ رونے والی بات ہے، رونے والی بات ہے۔ ہم سب کو ان منزلوں سے گزرنا ہے جن منزلوں کا ہم اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ شاید وہ چیزیں ہمیں بھی قبر میں فیس کرنی پڑے۔ ہمارے بزرگان، علماء، فضلاء، فقہا، اسی طرح ائمہ علیہ السلام نے ایک قاعدہ دیا، کما تدین و تدان، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ آپ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہو، نیچر سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، نیچر سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، قدرت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ کیسا مقابلہ؟ فار ایگزامپل، آپ نے اگر سر اوپر کر کے تھوکا تو منہ پہ آئے گا، یہ ہے نیچر، یہ ہے نیچر۔ سورج اگر نکلا ہے تو اجالا ہوگا، یہ ہے نیچر۔ اگر تم نے اپنے باپ کو قبر میں اکیلا چھوڑا ہے تو چھوڑے جاؤ گے، یہ ہے نیچر، یہ نیچر۔ آپ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نیچر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ ہوا تھا عمان میں، کسی صاحب نے مجھے ایک قصہ سنایا، کہنے لگے صاحب میرا جوان بیٹا ہے، کچھ معاملات ہوئے، اس نے کس کے میرے گال پہ تماچا مار دیا۔ میں اپنے الفاظ میں انہیں سمجھانے لگا، میں بات کر رہا ہوں نیچر کی، نیچر سے آپ بچ نہیں سکتے کہ والد صاحب کے کس کے تماچا مار دیا۔ میں اسے نصیحتیں کرنے لگا، جناب کیا غلط بات ہو گئی، یہ وہ فلا فلا فلا۔ پیچھے سے ایک صاحب آئے، انہی کے رشتہ دار تھے، کان نے کہا کہ قبلہ صاحب گھبرائے نہیں، انہوں نے بھی اپنے ابا کے تماچا مارا تھا۔ یہ ہے نیچر، یہ نیچر۔ آپ ہر چیز سے بچ سکتے ہیں، نیچر سے آپ بچ نہیں سکتے۔ رسول گرامی نے فرمایا، مرد مومن کی روح گھر کے آنگن میں کھڑی ہوتی اور کہتی واہ مال و دولت میرا، حساب ہو کے چل وہ عذاب و ثواب میں جھیل رہا ہوں، مزے تم کر رہے ہو۔ پھر کہتے مومن کی روح چوکھٹ پہ آ جاتی ہے، چوکھٹ پہ کھڑے ہونے کے بعد یہ مرنے والا جس کی روح تمہارے گھر پہ آئی کچھ لینے کے لیے، یہ ہستی ہے اپنی مظلومیت پر، یہ کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر۔ بھئی کیا ہو گیا؟ لعنت کر رہے خود پر؟ کہ جی جناب خود پہ لعنت کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا علت ہے؟ کہ جب تک خدا نے مال و دولت و عزت و ثروت میرے ہاتھوں میں رکھی تھی، اگر دنیا میں راہ خدا نے خرچ کیا ہوتا تو آج کسی غیرے کے یہاں بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ اگر دنیا میں خدا نے آپ کو طاقت دی، خدا نے آپ کو قوت دی، دیکھیں میں ایک چھوٹا سا پیغام دیتا چلوں، ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی کلچر کا حصہ ہیں۔ آپ اچھا کھائیے، اچھا پیجیے، اچھا لباس بچوں کو دیجیے، اچھی تعلیم اولاد کو دیجیے، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ آپ اچھی سمپتی یا اچھی پراپرٹی اولاد کو دیجیے؟ کس نے آپ سے کہا؟ آپ کا فرض اولاد کا اچھا نام دینا، آپ کا فرض اولاد کو علم دینا، آپ اسے قابلیت دو، اسے آپ علم دو، اسے آپ صلاحیت دو، زندگی کے شعبوں میں اسے کامیاب کرو، لاکھ خرچ کرو، کروڑ خرچ کرو، ارب خرچ کرو، اسے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اپنی اولاد کو کامیاب بناؤ، علم دو، صلاحیت دو، طاقت دو۔ کس نے کہا مثال کے طور پہ آپ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے رہیے، کس لیے؟ مرنے کے بعد بیٹے کے کام آئے گا۔ اچھا پھر وہی حال ہوگا جو قبر میں مردہ جانے کے بعد کہتا ہے، وہی حال ہوگا۔ مگر نہ اللہ نے آپ کو دیا، مثال کے طور پر میں مثال دیتا رہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر کسی کے حق میں گستاخی ہو، بعض اوقات ہوتا ہے، انسان پوری زندگی دولت کو خرچ کرتا رہتا ہے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، زوجہ کے لیے، لیکن جب اسی سے جا کے پوچھو کہ جناب کیا تمہارے خود کے واجبات ادا ہوئے؟ تم پر حج واجب تھا، تم نے کیا؟ تم پر مثال کے طور پہ زکوٰۃ واجب تھی، تم نے ادا کی؟ تم پر خمس واجب تھی، تم نے دی؟ تم اولاد کے چکر میں رہے۔ مرنے کے بعد اولاد سب سے سستی چیز، ایک سورہ فاتحہ یا زیادہ سے زیادہ 40ویں پہ ایک سستا سا مولانا لیا کے بٹھا دیا کہ جاؤ خدا حافظ، اس کے بعد سب کچھ بھول
یہ ہیں بلا دیا جاتا ہے. تو لہذا جب تک خدا نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی, ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب تک اختیارات ہمارے ہاتھوں میں ہیں ایسا کریں کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے بیٹے کا محتاج نہ ہونا پڑے, اپنے بیٹے کا محتاج نہ ہونا پڑے. قبر کی منزلیں جانے والا سخت ہے. جناب زرار کو معاویہ نے بلوایا, زرار پہنچے, بس میں باتوں کو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں. زرار معاویہ کے پاس پہنچے, معاویہ نے کہا زرار علی کے بارے میں کچھ بتاؤ, علی کیسے تھے؟ زرار گھبرا گئے, ڈر گئے کہ کیا بولوں, پتہ نہیں اس کا موڈ کیسا ہے. مثال کے طور پہ تعریف کر دیا تو پتہ نہیں 2-4 کوڑے لگا دیے, یا برائی کر دی تو کیا کر دیا. ان کے مزاج کسی کے سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کیا ہو جائے, کچھ نہیں پتا. زرار سے اصرار کہ زرار علی کے بارے میں کچھ بتاؤ. زرار خاموش کھڑے رہے, کیا بولے کیا بولے. معاویہ خود علی کی تعریف کرنے لگا, زرار کو تھوڑا سا حوصلہ ملا. پھر ایک جملہ کہہ کہ زرار علی کتنے بڑے ظالم ہیں. زرار رونے لگے کہ کیسے, کہ علی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا, ناانصافی کی. کہ کیسی ناانصافی؟ کہ دیکھو جنگ صفین میں تمہارے دونوں بیٹوں کو مروا دیا, اپنے بیٹوں کو بچا لیا. زرار پھر رونے لگے کہ معاویہ تو نے میرے حق میں ناانصافی کی, میں اور علی کے حق میں, خدا کی قسم میں ظالم و گستاخ ہوں. کہ تم کیسے گستاخ ہو؟ کہ زرار نے کہا کہ سن, مجھے اس بات پہ افسوس ہے تو علی پہ الزام لگا رہا ہے, مجھے خدا کی قسم آج بھی اس بات پہ افسوس ہے. بیٹے ہی تو گئے تھے نا, زرار زندہ رہا, علی کو اپنے بیٹے عباس کو بھیجنا پڑا. یہ افسوس ہے زرار, یہ افسوس ہے. تو اپنی بات کر رہا ہے, کاش میں بھی مر چکا ہوتا پھر علی کو اپنے بیٹوں کو بھیجنا پڑتا. جب زیادہ اصرار کیا نا, زرار بتاؤ علی کے بارے میں. اب زرار پہ خیز طاری ہوا کہ سن, میں بتاتا ہوں علی کیسے امام تھے. کہ خدا کی قسم علی دنیا سے ڈرتے تھے, دنیا سے گھبراتے تھے. اکثر امیر المومنین یہ جملے فرمایا کرتے تھے, یا دنیا غرری غیری, کسی اور کو دھوکہ دے, علی کو دھوکہ نہیں دے پائے گی, کسی اور کو دھوکہ دے. کہ ہمیشہ علی دنیا سے یہ خطاب کرتے تھے. یہ زرار کے جملے, خدا کی قسم بعض اوقات بعض جملے ہم بھی پڑھتے لیکن پڑھتے ہوئے بدن میں عجیب سی حرکت محسوس ہوتی ہے. زرار کہتے کہ معاویہ سن, خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں, علی راتوں میں مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے, اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں روتے تھے جیسے کسی انسان کو زہریلا سانپ کاٹ لے اور وہ انسان اس سانپ کے زہر سے تڑپے. اس طرح علی خدا کی بارگاہ میں تڑپتے تھے, اور تڑپتے تڑپتے یہ جملے فرمایا کرتے تھے, آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. تمہیں فکر نہیں ہے, تمہیں فکر نہیں ہے, تم بالکل اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے. خدا کی قسم یہ علی تعلیم دے رہے, اے میرے پروردگارا مرنے کے بعد راستہ بہت لمبا ہے, زیادہ سفر بہت تھوڑا ہے. جب انسان کسی سفر پہ جاتا ہے نا, اس سفر کے مطابق انسان زیادہ سفر لے کے جاتا ہے. راستہ صرف لمبا نہیں بلکہ وحشت ناک ہے, ڈراؤنا ہے. اے میرے پروردگارا اس راستے سے یہ میرے چاہنے والے کیسے گزریں گے, کیسے جائیں گے؟ من قلت الزاد وبعد السفر. اسی طرح بات کو یہی پہ روکیے, رسول کی بارگاہ میں چلیے. رسول کرام سے جب کسی نے پوچھا نا, یا رسول اللہ اتأذن اتمنى بالموت, کیا آپ اجازت دیں گے میں موت کی تمنا کروں؟ بعض اوقات ہوتا ہے, یہ بھی ایک اہم پیغام ہے مومنین کی خدمت میں, بعض اوقات ہوتا ہے انسان جب بہت جھنجھلا جاتا ہے, کھسیا جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے اچھا موت آ جائے, اس سے اچھا موت آ جائے. اچھا میں نے ابھی شروع میں موت کا تذکرہ کیا تھا, شاید اس جملے سے وہ مطلب جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا شاید نہ پہنچا ہو. دونوں جملوں میں فرق ہے, موت کی دعا کرنا اور موت کا ذکر کرنا. غور فرما رہے ہیں, موت کی دعا کرنا, موت کا ذکر کرنا, دونوں
موت کو یاد کرو لیکن موت کی تمنا نہ کرو. رسول گرامی سے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ اتأذن اتمنى بالموت, کیا اجازت دیتے میں موت کی دعا کروں؟ اے میرے پروردگار مجھے جلدی موت آ جائے, میں جلدی سے دنیا سے چلا جاؤں, یہ آفتیں چھوڑ جاؤں, جلدی سے نجات پا جاؤں. رسول گرامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ لا, کہ خبردار موت کی تمنا نہ کرو, دعا کرو اللہ تمہیں لمبی زندگی دے, تم زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں اپنی زندگی صرف کر سکو, دعا کرو اللہ لمبی زندگی دے, موت کی تمنا نہ کرو. لیکن حضرت کے جملے هذا سفر طویل, یہ راستہ بہت لمبا ہے, اس راستے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو. بس میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کر دوں پھر مساجد کی منزلوں کی طرف. راستہ بہت لمبا ہے, اس راستے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو. اچھا کتنا لمبا یہ راستہ ہے؟ میں قبلہ وجیہ الذات کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں. مولا کا ہر چاہنے والا جنتی ہے. اس سے زیادہ کچھ سننا چاہ رہے جائیے بسم اللہ, جنتی ہے. میں اپنی بات پر تائید کے لیے روایت پیش کر دوں. امام جعفر صادق تکیہ لگا کے بیٹھے تھے, ایک ناصری صلی اللہ علیہ محمد, میں روایت کا انداز بتا رہا ہوں. مولا تکیہ لگا کے بیٹھے تھے, ایک ناصری کھلم کھلا آل محمد سے بغض رکھنے والا دشمن, بعض اوقات اہل بیت دشمن کو مزید جلانے کے لیے بھی باتیں فرماتے تھے. مولا تکیہ لگا کے بیٹھے تھے, آیا کہ مولا میں نے سنا ہے آپ کے سارے چاہنے والے جنتی. مولا رسول اللہ ہے کہ میں نے سنا ہے آپ نے کہا 5 بھی نہیں بچیں گے. مولا نے کہا ہاں 5 بھی نہیں بچیں گے. پھر مولا نے کہا 4 بھی نہیں بچیں گے, سب جنت میں جائیں گے. کہ مولا 3 بھی نہیں بچیں گے. مولا 3 بھی نہیں بچیں گے, 2 بھی نہیں بچیں گے. جب آخر میں یہاں پہنچے نا, مولا نے تکیہ اٹھایا اور آگے کی طرف پھینکا کہ بے کوری چشم دشمنا کہ خدا تمہیں اندھا کرے. خدا کی قسم روز محشر میری جدہ فاطمہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو کے ایک ایک چاہنے والوں کی شفاعت کر رہا ہے. کہ تمہارے کلیجوں کو ٹھنڈک پڑی کہ خدا کی قسم انہا لتلتقط ذاک اليوم كما يلتقط الطير حب الجيد من الحب الردي, کہ شہزادی اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی جس طرح سے پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. تم بے فکر رہو, بے فکر رہو, یہ ضمانت ہے میری. لیکن فتأمل قلیلا, تھوڑا رکو, تھوڑا رکو. جنت کب ہے؟ جنت کا تصور کب کا ہے؟ مرنے کے بعد جنت و جہنم کا تصور ہے؟ کب کا تصور ہے جنت کا؟ جنت کا تصور ہے قیامت کے بعد کا. مرا آج مردہ, مرا 200 سال پہلے, مرا 1000 سال پہلے, ابھی جنت و جہنم کی تو تقسیم ہوئی نہیں, تو شہزادی آئیں گے شفاعت کریں گے جنت. اس سفر کے لیے تمہاری کیا آمادگی ہے؟ مولا صادق فرماتے ہیں انی لا اخاف علیکم الا البرزخ, خدا کی قسم مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, تم گھبراؤ نہیں, مجھے صرف ایک ڈر ہے تمہارے برزخ کا. قبر کے سفر کی تیاری کر کے آؤ, جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اور جب بھی اس طرح کی روایتیں سنیں نا تو اپنے آپ کو زیادہ بے چین نہ کریں. قبلہ صاحب آئے جنت خریدوا, بے شک آل محمد نے جنت بیچی ہے, بیچی ہے, بیچی ہے. آئیے بولیے مجھ سے, بیچی ہے. ایک قطرہ آنسو کے بدلے اہل بیت نے جنت بیچی ہے. روایت ہے, معصومین کی فرمائشات ہے, من بکا مثل جناح بعوضہ, مچھر کے پر کے برابر اگر نام حسین پہ آنسو نکلا غفر اللہ لہ الذنوب, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. معصومین نے بیچی. تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری طرف معصومین نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الا البرزخ, مجھے کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں ہے. برزخ کی تیاری کر کے آؤ, سفر کے لیے آمادہ ہو کے آؤ. سفر کیسا ہے؟ وحشت الطریق,
ڈراؤنا سفر ہے، گھبرانے والا سفر ہے، جہاں اہل بیت علیہ السلام نذیر ہیں، وہی اہل بیت علیہ السلام بشیر بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ظاہر سی بات ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ مجلس کے بعد اترے اور کہنے لگے قبلہ صاحب آپ نے جیتے جی مار ڈالا، وہ باقی نہیں رکھا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سارے کے سارے بیکار، اس سے اچھا مر جائے، اس سے اچھا ہے کہ یہاں سے چلے جائے، ختم ہو جائے سب کچھ بیکار۔ یہ جب قبر، حشر اور برزخ کی باتیں ہوتی تو انسان کا وجود کانپ جاتا ہے، پھر سوچتا ہے یار ہم ہیں کیا، ہوگا کیا ہمارا۔ اسی چیز سے تمہیں نکالا بھی ہے اہل بیت نے، تاکہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ مولانا نے فرمایا سنو، قبر کا اندھیرا فیل کیجیے۔ میں اپنی بات بتاؤں، اگر ایک گھر ہو سناٹا سا، اس گھر میں ایک بھی بلب نہ لگا ہو، کیسی حبس محسوس ہوگی، کیسی گھٹن محسوس ہوگی۔ اب ذرا تصور کرو، قبر چھوٹی سی اتنی سی قبر جہاں بیٹھ نہیں سکتے، پہلی رات آپ گئے، کیسی گھٹن، کیسی کڑھن ہوگی اس قبر میں۔ موت سخت ہے جناب، سخت ہے۔ ٹھنڈ میں بھی اگر کسی کی روح بدن سے نکلتی تو بدن پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ موت سخت ہے، دشوار ہے، ڈراؤنی ہے، خوفناک ہے، اتنی خوفناک موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ بسم اللہ، حضرت اسرائیل تمہارے پیچھے آ رہے، آمادہ ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ اللہ میں مرنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ انبیاء موت سے ڈرے، موت سے انبیاء ڈرے۔ اللہ نے ایک قبر کسی ذریعے بنائی، کسی کو وہاں دفن ہوتا نا، موسیٰ سے کہا گیا کہ جناب لیٹ کے دیکھو کیسا ہے۔ جناب موسیٰ لیٹے اور پھر اس دنیا کے باہر کھلے، انہوں نے وہ سارے نظارے دیکھے اور دعا کی کہ پروردگار یہ جگہ تو اس سے بہتر ہے۔ آپ اگر آمادہ ہو تو آپ کے مزاج پہ سخت نہ گزرے تو ایک تحفہ دے کے چلا جاؤ۔ رسول گرامی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ جو تم دنیا سے محبت کر رہے ہو تمہاری مثال کیسی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، 8 مہینے 9 مہینے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو وہ تصور کرتا ہے کہ جناب اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے اس بچے کو نکالا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، جب بچے کو نکالا جاتا ہے تو بچہ روتا ہے، کہتا ہے کہاں اتنا خوبصورت ماں کا شکم، کہاں یہ بے وقوف سی بدذات دنیا، یا بھیجا گیا مجھے۔ دنیا میں آتے ہی بچہ روتا ہے، لیکن 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پھر بچے سے کہو کہ بیٹا جہاں سے آئے ہو وہاں جانا چاہو گے؟ یہ رسول نے مثال دی تمہاری دنیا کی کہ جہاں سے آئے ہو دوبارہ باہر رہنا چاہو گے؟ بچہ ایک لمحہ کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جناب دیکھو کیا خوبصورت جھرنے، کیا خوبصورت ندیاں، کیا خوبصورت لوگ ہیں، کیا ہوائی جہاز اور کیا نبی گرم پہاڑ ہے، کیا بہترین ندیاں اور سمندر، اس دنیا کو چھوڑ کے وہاں جائے۔ حضرت نے فرمایا جب تک یہ ماں کے شکم میں تھا یہ سوچتا یہ تھا کہ اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں، لیکن دنیا میں آیا پھر اسے اندازہ ہوا کہ اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں، کہ اسی طرح جب انسان مرنے کے بعد قبر میں قدم رکھے گا پھر اللہ سے کہے گا اے میرے پروردگارا اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اسی طرح جب جناب موسیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے لٹایا، جیسے ہی دروازے کھلے نا موسیٰ کے ذہن سے یہ دنیا ختم ہو گئی کہ یا اللہ میری جان نکال لے، قبض کر لے روح۔ اب آئیے سارے موالیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے چھوڑ دوں، اے میرے پروردگارا قبض کر لے، اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ موت سخت ہے، دشوار ہے، صعب ہے، آسان نہیں موت۔ قبر کا اندھیرا، تک و تنہا، اکیلے قبر میں میلوں فاصلے تک کوئی نظر نہیں آئے گا، سارے گھروں میں جا کے سو جائیں گے، منکر و نکیر آئیں گے تم سے سوال و جواب کریں۔ سوچے ذرا آنکھیں بند کر کے کیسی فیل آتی ہے، کیسی فیل آتی ہے، کیسا احساس ہوتا ہے۔ میں خود جب میں تصور کرتا ہوں کہ خدا کی قسم
میں ڈرایا ہے نا وہ تمہیں ڈر سے بچایا بھی ہے، تم گھبراؤ نہیں. تم اگر میرے مخلص ہو، تم نے اگر حسین کے لیے کچھ کیا ہے نا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے قلب کے ساتھ، کیسے ممکن ہے کہ حسین تمہیں تک و تنہا چھوڑ دے؟ تم نے اگر علی کے لیے کچھ کیا نا، علی کی محبت تم اپنے سینوں میں لے کے پوری دنیا سے لڑتے رہے، پوری دنیا سے لڑتے رہے، پوری دنیا کے طعنے سنتے رہے، لوگوں نے تمہیں رافضی کہا، لوگوں نے تمہیں ملعون کہا، لوگوں نے تمہیں کافر کہا، تم صرف عشق علی میں اگر سنتے رہے تو کیسے ممکن ہے قبر کی پہلی رات میں نہ ہوں، علی نہ ہے، علی نہ، کیسے ممکن ہے؟ رسول گرامی کے وہ خوبصورت جملات کہنے لگے حینما اسری بی الی السماء، یہ جو تمہیں علی سے پرابلم ہے، علی کا نام آتا ہے، کہنے لگتے صاحب ہم علی سے نفرت تھوڑی کرتے ہیں، ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں. اچھا ہم نے نہیں کہا کہ آپ علی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن علی کے فضائل آتے تمہارے منہ لٹک کیوں جاتے ہیں؟ منہ کیوں لٹک جاتے ہیں؟ رسول گرامی نے فرمایا حینما اسری بی الی السماء فما رأيت موضعا الا وكان مكتوبا فيه علی، علی، کہ مجھے آسمانوں پر معراج میں کسی ایسی جگہ پہ نہیں لے جایا گیا مگر یہ کہ ہر جگہ میں نے علی لکھا پایا. خدا کی قسم یہ حضور کے جملے ہیں. حضرت نے فرمایا فظننت ان اسم علی اشہر منی فی السماء، کہ جب میں نے جگہ جگہ علی 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 علی، تمہیں دنیا میں علی علی سنتے تمہارے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگتے، تم بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہو، علی کے فضائل تمہیں برداشت نہیں. ٹھیک ہے مرنے کے بعد دیکھو قبر میں جاؤ گے پہلی رات علی ملیں گے، منکر اور نکیر کے پاس علی کھڑے ہوں گے، صراط پہ جاؤ گے علی ملیں گے، جنت کے دروازے پہ جاؤ گے علی ملیں گے. کہاں سے علی کو چھڑاؤ گے؟ کہ فظننت ان اسم علی اشہر منی فی السماء، میں نے گمان یہ کیا کہ علی آسمانوں پر مجھ سے زیادہ مشہور ہے. اچھا معذرت کے ساتھ میرے خیال سے میں بھی ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کی فضا کا تو ایک اندازہ ہے، اور پہانی کی بھی ماشاءاللہ سے بڑی مولائی فضا ہے، اور مولائی کے ساتھ رہنے والے بھی ماشاءاللہ سے مولائی ہیں، بس فرق یہ ہے کوئی کسی کا مولائی ہے کوئی کسی کا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی تقدیر ہے، لیکن میں اپنی اس بحث کو شافعی کے 2-4 مصروں پہ ختم کروں گا. اس کے بعد ربط مسائل قبلہ سے اجازت چاہوں گا. یقیناً شعر ماشاءاللہ سے آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچے ہوں گے. شافعی ہمارے برادران اہل تسنن کے یہاں 4 فقہ ہیں، ان فقہ میں سے ایک فقہ شافعی امام شافعی سے متعلق ہے. شافعی کے جملے اجازت چاہوں گا. کیا خوبصورت انداز میں علی کو اپنے وجود میں محسوس کرو. جہاں تھوڑی سی گھبراہٹ، جہاں تھوڑی سی تنگی آئی تھی نا زندگی میں، علی کے فضائل کے ذریعے اس تنگی کو اپنے آپ سے دور کرو. مولا کے جملے سنو، مولا کے جملے سنو، مولا کی طرف نہب ہو. شافعی کہتے سنو، تمہیں علی سے پرابلم ہے، تمہیں علی سے مسئلہ ہے. اذا فی مجلس ذکروا علیہ وصبطیہ وفاطمۃ الزکیہ، یہ کسی شیعہ میں نہیں تو جملے نہیں، امام شافعی کے جملے. کہ لگے صاحب جب ہم کسی مجلس میں علی و فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ان کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں، فَأَجْرَى بَعْضُهُمْ ذِكْرَى سِوَاهُمْ. علماء تشریف فرمائے اذا فی مجلس ذکروا علیہ وصبطیہ وفاطمۃ الزکیہ فَأَجْرَى بَعْضُهُمْ ذِكْرَى سِوَاهُمْ فَأُوقِنُ أَنَّهُ ابن الصَّلَقْلَقِيَّہ. جب کہیں علی کا تذکرہ ہو، کچھ لوگ آ جائیں علی کی جگہ کسی خیر کا ذکر چھیڑ دے تو سمجھ جاؤ وہ کسی بدذات کا بیٹا ہے. تو شاغلت الروایات الدنیہ، جب علی و فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے سر کھجلاتے ہوئے کہنے لگتے جناب یہ دیکھو ضعیف روایتیں پڑھی جا رہی. برئت الی المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، دور ہوں، تبرہ کرتا ہوں جو علی و فاطمہ کی محبت کو رافضیت سمجھے، جو علی و فاطمہ کی محبت کو رافضیت سمجھے. میں ان سے دور ہوں. بس میں نے
جملات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا مزید ایک وقت تک، لیکن میرے خیال سے وقت میرا ہو چکا ہے. بس میں 2-4 جملوں کے ذریعے ربط مصائب، میں نے بات کی تھی نا، دنیا میں کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. محمد و آل محمد، میں مصائب کی طرف ربط دوں. آپ نے بیٹے کے لیے سب کچھ کیا نا، بیٹا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی آنکھوں کی رونق، بیٹے کو پڑھایا، بیٹے کو زندگی کے سارے وسائل دیے. روز محشر ہم بھی مر گئے، بیٹا بھی مر گیا. قیامت کی ایک تعریف جب کی جاتی ہے تو ان تعریفوں میں سے ایک تعریف کیا ہے؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. میں فار ایگزامپل اس نفسا نفسی کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ہر انسان، قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ لوگوں کے اذہان عالیہ تک ہوگی، باپ بیٹے سے فرار کرے گا، زوجہ شوہر سے بھاگے گی، شوہر زوجہ سے بھاگے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. فار ایگزامپل باپ کہے گا بیٹے سے، بیٹا 2 رکعت نماز کم پڑھ رہی ہے. میں نے ابھی مثال کے طور پہ ان کے کیلکولیٹر میں دیکھا تمہاری 2 رکعت نمازیں زیادہ ہیں، تم تو آلریڈی جنت جا رہے ہو، 2 رکعت میری کم ہے. میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، تم جب تک گھر نہیں آتے تھے نا میں سوتا نہیں تھا، 12 بجے تک انتظار کرتا تھا. صرف 2 رکعت کا سوال، میں تمہیں لقمہ کھلاتا تھا نا، پھونک پھونک کے کھلاتا تھا تاکہ تمہارا منہ جل نہ جائے. کیا تمہیں یہ گوارا ہوگا کہ تمہارا باپ آتش جہنم میں جلے؟ میں لقمہ دیتا تھا نا پھونک پھونک کے. اے میرے بیٹے تمہارے پاس 2 رکعت نماز زیادہ ہے، مجھے دے دو، تمہارے ساتھ میں بھی جنت میں چلا جاؤں. بیٹا کیا کہے گا؟ ابا حسن رشتہ وقت ہے یا کوئی رشتہ نہیں ہے، یا ہر انسان اپنے میں پڑا ہے. اسی کو کہا گیا نفسا نفسی کا عالم. اور آئیے مزید علمائی انداز میں بیان کرو. ہر انسان کہے گا مائی سیلف مائی سیلف مائی سیلف، یعنی نفسی. عربی میں کہا جاتا ہے نفسی یعنی مائی سیلف، مائی سول. میں اپنے وجود کو بچاؤں گا، میرے لیے ہے، میرے لیے، مجھے دے مجھے دے مجھے دے. جملہ کو پیانے والوں کے دلوں میں علی بہت مچلتا ہے، عشق حسین آپ کے دلوں میں مچلتا ہے. اس جملے کے ذریعے اس آقا اور اس کعبۃ الرضایا کی طرف متصل ہونے جا رہا ہوں. ساری کائنات، یہ اولاد، یہ بچے، یہ بیوی ایک طرف چلاتے ہوں گے نفسی نفسی نفسی. وہی جنت کے دروازے پر آقا ابا عبداللہ حسین کھڑے ہو کے فرمائیں گے شیعتی شیعتی شیعتی. دنیا کہے گی نا، بیٹا کہے گا پہلے مجھے بچاؤ. آقا ابا عبداللہ حسین جنت کے دروازے پہ کہیں گے اے میرے پروردگارا احببنا ان نعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. خدا جناب صدیقہ سے کہے گا اے بنت مصطفیٰ ارجعی وانظری من کان فی قلبہ حب لک. فاطمہ گھبراؤ نہیں، جاؤ، ان میں سے جس کے بھی دل میں ذرہ برابر تمہارے لیے محبت ہو یا تمہاری اولاد سے محبت ہو، کسی سید سے کسی نے محبت کی ہو، فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، خذی بیدہ فادخلی جنہ، اس کا ہاتھ پکڑیے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جائیے. یہ خدا کہے گا، یہ خدا کہے گا. جب ساری کائنات میں چھوڑ دے گی نا، پھر یہ مت کہیے کہ جناب والا شیعہ اپنے بچوں کو حسین کے بچوں پہ قربان کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آمادہ ہو جاتے ہیں جہاں ہماری اولاد ہمارا سہارا نہیں بنے گی، وہاں امام حسین ہمارا سہارا بنیں گے. جہاں سب ساتھ چھوڑیں گے وہاں شہزادی کونین ساتھ دے گی. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، شہزادی آپ اتنا ساتھ دے رہی، لیکن ہائے وہ مدینے کی گلیاں جہاں آپ ہی فرمایا کرتی تھی نا احبنا تراث ابی وانتم بمرء منی ومسمع ومنتزع. مدینے والوں، میرے بابا کی میراث میرے ہاتھوں سے چھینی جاتی رہی، تم کھڑے تماشا دیکھتے رہے. جب کسی نے ساتھ نہیں دیا وہ شخصیات ہمارا ساتھ دے گی. ایک جملہ امیر المومنین کا بڑا مشہور ہے، میں مسائل بڑے آہستہ آہستہ انداز میں 2 سے 3 منٹ
میرے جد علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں، کوئی نبی علی سے بڑا مظلوم نہیں۔ مولا وہ کیسے؟ نبیوں کو ایک ایک دن میں آری سے کاٹ دیا گیا، پھر آپ بڑے مظلوم کیسے؟ مولا نے فرمایا دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ، کسی نبی کے باپ کو بیٹے کی زندگی میں کافر نہیں کہا گیا سوائے علی کے بعد ابو طالب کو۔ اور دوسری وجہ، کسی نبی کی زوجہ کو اس نبی کے سامنے مارا نہیں گیا سوائے علی کی زوجہ کو۔ مدینے کے خبیث، مدینے کے باغی در سیدہ پہ آئے، اتنی جسارت، اتنی جرأت، کوئی بات نہیں کیا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ روایتوں کے جملے، جب اس دروازے میں آگ لگائی نا، یہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو میں گیا، سیدہ نے اپنے شکستہ پہلو کی طرف نظر نہیں ڈالی، فضا کو بلایا، ایک جملہ فرمایا کہ فضا ذرا اتنا بتا دے علی کہاں ہے، بس اتنا سننا تھا۔ فضا نے فرمایا اے شہزادی، علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے۔ شہزادی نے کمر پہ ہاتھ رکھا، پہلو کا درد بھول گئی، دوڑتی گئی، علی کے دامن کو پکڑ لیا، علی کے دامن کو چھوڑی نہیں۔ میں نے روایت اپنی آنکھوں سے پڑھی، امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہا میں نے کبھی مغیرہ کا سامنا نہیں کیا، جب تک میں زندہ رہا میں نے کبھی اپنی ماں نے بڑھی علی کے دامن کو پکڑا، مغیرہ کو بلایا گیا، مغیرہ نے ہاتھوں میں تازیانہ لیا، فاطمہ کے ہاتھوں میں مارنا شروع کیا، یا رسول اللہ، اے میرے بابا، یہ آپ کی بیٹی ہے جسے مدینے کی گلیوں میں علی کے جرم میں مارا گیا، جب تک ماں زندہ رہی اس ہاتھ سے تصویر نہ پڑھ سکی۔ علی کو فاطمہ کی شہادت کی خبر ملی، علی مسجد میں گرے، منہ کے بل گال پہ تماچا مارا، اے فاطمہ، اے تمہارے بغیر لعنة الله على القوم الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو بھی اولاد ہوں بحق اہل بیت اطہار، بحق حضرت محسن، بحق حضرت علی الاصغر، انہیں اولاد صالح عطا فرما، پروردگار جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار ہم سب کو علوم آل محمد کی توفیق عطا فرما، پروردگار جہاں کے شیعان حیدر صفدر ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار مشہد قوم سامراء کا فرما، پروردگار مکہ و مدینہ کی حفاظت فرما، پروردگار تمام مملکت مسلمہ کی حفاظت فرما، پروردگار بالخصوص مملکت تشیع جہان ایران کی حفاظت فرما، پروردگار عراق کی حفاظت فرما، پروردگار ظالمین کی شر سے تمام شیعان جہان کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کی جتنی بھی دعائیں ہیں بحق اہل بیت اطہار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، پروردگار ہم سب کی اول و آخر دعا
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.